السلام علیکم ڈیئر ریڈرز. ناول ہے لال حویلی پارٹ 8 وائس اوور بائی اروا. اگر کوئی چینل پر نیو ہے تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں. ناول کا آغاز کرتے ہیں. کچھ دن یوں ہی گزر گئے تھے. سالار نے جانے جاب کا کیا کیا تھا کہ وہ نہ لاہور جا رہا تھا نہ ہی اسلام آباد، بلکہ باقاعدگی سے آفس جا رہا تھا. آغا صاحب تو پہلے ہی چاہتے تھے کہ وہ خاندانی کاروبار سنبھالے، نہ کہ چند پیسوں کی جاب، مگر دل عزیز پوتے کی خواہش پر وہ اسے جاب کرنے کی رضامندی دے گئے تھے. سالار ان دنوں بالکل ساکت تھا، نہ کسی سے بات کرتا اور نہ ہی وہ زنان خانے میں آتا تھا. آفس سے کمرے میں آتا، کپڑے وغیرہ بدل کر مردان خانے میں چلا جاتا. وہاں کچھ دوست آ جاتے تو سالار کا دن یوں ہی گزر رہے تھے. سحر ان دنوں بالکل آزاد پنچھی کی طرح گھوم رہی تھی. اس کے دن بھی ہانیہ اور عمر کے ساتھ بہت اچھے گزر رہے تھے. عمر اب اسے پہچاننے لگا تھا. اسے قریب دیکھ کر ہی وہ ہاتھ پاؤں مارنے لگتا تو وہ بھی کھلکھلا دیتی تھی. سب گھر والے خوش تھے کہ سحر پھر سے پہلے جیسی ہوتی جا رہی ہے. ہاں، البتہ سالار کے ذکر پر وہ یا تو اٹھ کر چلی جاتی یا بے حد سنجیدہ ہو جاتی تھی. ان دونوں کے والدین اور آغا صاحب ان کے رشتے کو لے کر پریشان تھے، کیونکہ اب وہ تو رہنے بھی علیحدہ کمروں میں لگے تھے اور ایک دوسرے سے دونوں کی کوئی بات چیت بھی نہیں تھی. نادیہ شاہ نے مراد شاہ کے کہنے پر اس دن کے بعد بھی کئی بار سحر کو سمجھایا تھا کہ اپنے شوہر کا خیال رکھے، اس کی ضرورتیں اسے فراہم کرے. ان باتوں کا مفہوم وہ اچھے سے سمجھ گئی تھی، مگر وہ انہیں کیسے بتاتی کہ سالار ہرگز اس سے اس طرح کا کوئی تعلق بھی قائم کرنا نہیں چاہتا. وہ چاہتی تو وہ بھی نہیں تھی، مگر وہ تو چلو لڑکی تھی، چاہتی بھی تو کیا ہی کر لیتی. آج آغا سائی نے ان دونوں کو اپنے پاس اپنے کمرے میں بلوایا تھا. سحر بہت گھبرا رہی تھی کہ جانے وہ کیا کہنا چاہتے ہوں گے. سحر ملازمہ کے بلاوا دینے پر فوراً ہی آغا سائی کے کمرے میں داخل ہوئی تو سالار شاہ وہاں پہلے سے ہی موجود تھا. اسے دیکھ کر سالار نے فوراً نظریں پھیر لی تو آغا سائی کو اس کی حرکت ناگوار گزری. سالار ان دنوں میں اپنے دل کی بات زبردستی ہی دبا رہا تھا اور اس کی یہی کوشش تھی کہ نہ وہ سحر کی طرف دیکھے اور نہ ہی اس کا دل مزید اس کی طرف متوجہ ہو. سحر نے سلام کیا تو آغا صاحب نے جواب دیتے اسے اپنے ساتھ ہی بیٹھنے کا اشارہ کیا. وہ آہستہ سے ان کے ساتھ بیٹھی تو آغا صاحب نے مسکرا کر محبت سے اس کی پیشانی چومی اور اس کے نکھرے نکھرے چہرے کی طرف دیکھا. ٹھیک ہے میری گڑیا؟ ان کے پیار سے پوچھے گئے سوال پر اس نے اس بات میں سر ہلاتے ان کی طرف دیکھا جو ہمیشہ کی طرح بہت روب لگ رہے تھے. میں نے آپ دونوں سے بات کرنے کی خاطر آپ کو یہاں بلایا ہے. آغا صاحب سیدھے ہوتے بولے تو سالار کے چہرے پر بیزاری آئی. آغا صاحب پلیز اب مزید مجھ پر کوئی پابندی مت لگائیے گا. آپ کی بہت سی باتیں قبول کی ہیں میں نے، اب مزید نہیں کر سکتا. جو جیسا چل رہا ہے چلنے دیں. سالار کی بات پر آغا صاحب نے اسے گھورا جبکہ سحر یوں ہی نظر جھکائے بیٹھی رہی تھی. آپ دونوں کو اس رشتے کے حقوق و فرائض کے متعلق کچھ معلوم بھی ہے جس کی آپ پچھلے کافی دنوں سے توہین کر رہے ہیں. آغا صاحب بغیر کسی لگی لپٹی کے مدعے پر آئے تو سحر کا چہرہ شرمندگی سے سرخ ہوا جبکہ سالار نے ایک نظر اسے دیکھا، پھر آغا صاحب کی جانب متوجہ ہوا. جی خاموش رہیں، ہمیں بات کرنے دیں. ہمیں پتہ چلا ہے کہ آپ الگ کمروں میں رہ رہے ہیں، کیا یہ سچ ہے؟ اس نے کچھ کہنے کے لیے ہونٹ کھولے ہی تھے جب آغا صاحب نے اس کی بات کاٹی اور سوال کیا. ان کے سوال پر سحر تو اپنے ہاتھوں کو آپس میں مروڑنے لگی جبکہ سالار نے اپنی مردانہ شال اتار کر صوفے پر رکھی، پھر آغا صاحب کی طرف دیکھا. جی یہ سچ ہے، اس نے اطمینان سے کہا تو آغا صاحب نے ہلکے سے غصے سے اسے گھورا. وجہ آپ بہتر جانتے ہیں کہ اس چھوٹی سی بچی کو میں بحیثیت بیوی ہرگز قبول نہیں کر سکتا، اس لیے ہم الگ ہی رہتے ہیں. اور آغا صاحب جن حقوق و فرائض کا آپ ذکر کر رہے ہیں نا، ان کی ذرا بھی امید مت رکھے گا مجھ سے. میں وہ تمام حقوق اپنی من چاہی بیوی کو دے چکا ہوں. اب ان کو دینے کے لیے میرے پاس نہ کچھ ہے اور نہ مجھے ان سے کچھ چاہیے. سالار نے بے باکی سے اپنی بات کہی تو سحر کا چہرہ حیا سے لال ٹماٹر ہوا تھا. ساتھ ہی ساتھ اسے توہین کا احساس بھی ہوا کہ وہ کیسے کہہ گیا تھا کہ نہ وہ اسے حقوق دے سکتا ہے اور نہ اسے چاہیے. یقیناً یہ عورت ذات کی سب سے بڑی توہین تھی. اس کی بات پر آغا صاحب کا چہرہ غصے سے بھاپ چھوڑنے لگا تھا. یہ کس کتاب میں لکھا ہے کہ کم عمر لڑکی سے شادی نہیں کی جا سکتی یا اسے اپنے جائز حقوق نہیں لیے جا سکتے؟ ہاں، اور آپ کو شرم نہیں آ رہی اپنی بیوی کے متعلق یہ سب کہتے؟ آغا صاحب غصے سے دھاڑے تھے مگر سالار پر کوئی اثر نہیں ہوا تھا. آغا صاحب مزید آپ میرے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے، وہ بھی غصے سے بولا تھا. سحر اب یہاں خود کو کمفرٹیبل محسوس نہیں کر رہی تھی مگر آغا صاحب کے حکم کے بغیر جا بھی نہیں سکتی تھی، اس لیے خاموشی سے بیٹھی رہی. ہم سب کچھ کر سکتے ہیں سالار شاہ، کیونکہ ہم رتبے اور عمر دونوں میں آپ سے بلند ہیں. اور میری بات آپ دونوں کان کھول کر سن لیں. جتنی بدمزگی ہونی تھی وہ ہو گئی، اب اپنا رشتہ آگے بڑھائیں. سحر بیٹا، آپ ابھی سے اپنے اصل کمرے یعنی ان کے کمرے میں رہیں گی اور بحیثیت بیوی ان کے ہر ضرورت کا خیال آپ خود رکھیں گی. اگر انہوں نے آپ سے ذرا سی بھی سختی کی تو آپ مجھے بتا سکتی ہیں، پھر میں جو فیصلہ لوں گا وہ سالار شاہ کو اچھے سے ہوش و حواس میں لوٹا دے گا. اب آپ دونوں جا سکتے ہیں یہاں سے.
اور یاد رہے کل مجھے اپنے بالکل نئے نویلے جوڑے کی صورت میں ملے۔ آغا سائی نے کہتے ساتھ ہی اپنا سیل اٹھا لیا، مطلب اب اب دونوں کچھ نہیں کہہ سکتے تھے۔ سلار غصے سے تن فن کرتا کمرے سے نکلا تو سحر بھی اٹھنے لگی جب آغا سائی نے سیل رکھا اور اسے واپس بٹھایا۔ میں واقف ہوں سلار کے مزاج سے، مگر یقین رکھیں بیٹا، بیوی کی محبت بگڑے نوابزادوں کو بھی سنوار دیتی ہے۔ مجھے پوری امید ہے کہ آپ محبت سے ان کا دل جیت ہی لیں گی۔ شاباش، اب جائیں ان کے پاس۔ آغا سائی نے اسے محبت سے سمجھایا تو وہ بھی مسکراتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی۔ سلار شاہ کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ پہلے ہی بہت مشکل سے وہ اپنے دل کو تھپک تھپک کر خاموش کرواتا تھا، اور اب تو آغا سائی نے اسے بہت بڑے امتحان میں ڈال دیا تھا۔ سحر اس کے بعد کمرے میں آئی تھی۔ وہ آہستہ سے چلتی اندر آئی اور کمرے کا پھیلاوا سمیٹنے لگی۔ سلار نے اس کی جانب دیکھا تو نظر اس کی تھوڑی ہیلدی مگر لچکدار کمر سے ہوتی شفاف گردن پر گئی۔ سلار نے تیزی سے نگاہ پھیر اور واش روم میں گھس گیا۔ سحر نے ہرے سے مڑ کر واش روم کے بند دروازے کو دیکھا، یعنی وہ ضد کا پکا تھا۔ اس نے سر جھٹکتے ایک قدم کمرے سے باہر رکھے، پھر کچھ ہی منٹ بعد وہ اپنا ایک ہینڈ کیری گھسیٹتی دوبارہ کمرے میں آئی۔ سلار شاید شاور لے کر آیا تھا کیونکہ واش روم سے پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی۔ سحر نے کمرے کا دروازہ بند کیا، پھر وہ الماری تک آئی۔ پوری الماری سلار کے کپڑوں اور چیزوں سے بھری تھی، مگر اس میں ایک ایک چیز نہایت نفاست سے رکھی تھی۔ سحر اب دونوں پٹ کھولے کھڑی گہری سوچ میں تھی کہ اپنے کپڑے کہاں سیٹ کرے، ساتھ ساتھ ہونٹ چبانے کا مشغلہ بھی جاری تھا۔ تبھی سلار واش روم سے باہر آیا تو سحر کو سامنے دیکھ کر اسے بغیر کسی وجہ کے ہی غصہ آیا تھا۔ وہ مزید اس لڑکی کو اپنے کمرے میں برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ سحر اسے دیکھ کر دوبارہ اپنی سوچ میں مگن ہو گئی تو سلار بھی سر جھٹکتا ڈریسنگ کے سامنے آیا اور بال ٹاول سے پوچھنے لگا، جبکہ ہر 5 سیکنڈ بعد وہ ایک نظر اس پر ڈال لیتا جو بہت مصروف سی کھڑی تھی۔ وہ بھی ابھی ویسے ہی کھڑی سلار کو ذہنی مریضہ ہی لگ رہی تھی۔ سلار بیڈ پر آیا اور اسی کی فل سپیڈ کرتے بغیر کسی لحاف کے بیڈ پر سیدھا لیٹتا اس کی کارروائی دیکھنے لگا۔ سحر نے اب آہستہ سے ایک سائیڈ سے سلار کے شرٹس اتارنا شروع کی تو سلار تب کر اٹھا۔ اسے اپنے کپڑوں میں بے ترتیبی ہرگز قبول نہیں ہوتی تھی۔ وہ اٹھ کر اس تک آیا اور شرٹس اسے تھام کر صوفے پر اچھالی، پھر جھٹکے سے الماری کا پٹ بند کرتے اسے الماری سے لگایا تو سحر لمبی لمبی سانسیں لیتی خود کو نارمل کرنے لگی۔ البتہ سلار شاہ کو اب چین مل رہا تھا تو وہ تھوڑا اور اس کے قریب ہوا۔ سحر کو لگا کہ اس کا سانس رک جائے گا۔ میرے کپڑوں کو ہاتھ بھی کیسے لگایا تم نے، ہاں؟ وہ غصے سے بولا تو سحر آنکھیں میچ گئی۔ سلار کو تو جیسے موقع ملا تھا اسے محسوس کرنے کا۔ وہ فرصت سے اس کی لرزتی پلکوں کی جنبش دیکھ رہا تھا۔ من میں آیا کہ ان پلکوں کو ہونٹوں سے چھو کر محسوس کرے، جو وہ ہرگز نہیں کر سکتا تھا۔ سحر نے اس کی خاموشی پر آہستہ سے آنکھیں کھولی اور کپکپاتی پلکوں سے اسے دیکھا۔ وہ جو دور سا کھڑا مسرور سا کھڑا بہت توجہ سے اس کے چہرے کو نہار رہا تھا، اسے آنکھیں کھولتے دیکھ فوراً اپنے تاثرات بدل گیا۔ مجھے اپنے کپڑے بھی تو رکھنے ہیں ادھر، وہ منائی تو سلار نے اسے گھور کر دیکھا۔ اور آپ کو یاد نہیں آغا سائی نے کہا تھا کہ آپ مجھ پر غصہ نہیں کریں گے؟ اس نے نظریں جھکاتے معصومیت سے کہا تو سلار کے دل نے اسے لعنت بھیجی۔ یہ تو آغا سائی نے اور بھی بہت کچھ کہا تھا، تو کیا میں ان کی بات مانتے وہ سب بھی کر گزروں؟ سلار طنزیہ انداز میں اسے گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا تو وہ خوف زدہ ہوئی۔ نہیں، میں عمر کے پاس جا رہی ہوں، وہ کہتی اب اس کا حصار توڑنے کی کوشش کرنے لگی جو اس کے لیے ممکن نہیں تھا۔ سلار بھی سکون سے کھڑا اس کے نازک نازک ہاتھوں کا جا بجا لمس اپنے ہاتھوں اور بازوؤں پر محسوس کر رہا تھا۔ پلیز، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتی بولی، اس کے لہجے میں التجا کا عنصر محسوس کرتے سلار نہ چاہتے ہوئے بھی پیچھے ہو گیا۔ وہ وہیں الماری سے لگی لمبی لمبی سانسیں لے رہی تھی، جبکہ سلار اسے ایک نظر دیکھتا بیڈ سے اپنا سیل اور گاڑی کی چابی لیتا کمرے سے نکلتا چلا گیا۔ سحر بھی کچھ دیر میں خود کو نارمل کرتی باہر آئی تھی، جہاں سبھی حویلی والے لاؤنج میں ہی جمع تھے۔ امان بھی آفس سے آ چکا تھا تو عمر کو اپنے سینے سے لگائے بیٹھا تھا۔ ہانیہ نادیہ شاہ کے کندھے سے لگی بیٹھی تھی۔ آج پھر اس کی طبیعت ناساز سی تھی۔ نور بیگم عمر کا دودھ بنانے گئی تھی جبکہ باقی لوگ یہیں تھے۔ سلار کدھر گئے ہیں؟ سلمان شاہ نے اس سے سوال کیا تو اس نے نفی میں سر ہلاتے لا علمی کا اظہار کیا۔ اس کے سر ہلانے پر نادیہ بیگم نے گھور کر اسے دیکھا۔ یہ سو گیا؟ وہ امان کے پاس ہی بیٹھی ہوئی بولی تو امان نے مسکرا کر اس بات پر سر ہلایا۔ ادا لائیں میں اسے کمرے میں سلا دوں؟ وہ تھوڑی سیڈ ہوتی بولی تھی کیونکہ یہ وقت وہ عمر کے ساتھ ہی گزارتی تھی، مگر آج سلار شاہ کی وجہ سے وہ سو چکا تھا۔ نہیں، آپ بیٹھے، ابھی یہیں ٹھیک ہے۔ یہ امان نے پیار سے کہا تو وہ سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ نادیہ کھانا لگوا دیں؟ مراد شاہ کے کہنے کی دیر تھی۔ نادیہ بیگم فوراً جی کہتی اٹھی۔ میں ابھی آتی ہوں ساتھ، ہانیہ نے کہا تو انہوں نے مڑ کر اسے دیکھا۔ نہیں گڑیا، ہم کر لیں گے، آپ بیٹھیں، آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی، وہ محبت سے بولی تو ہانیہ نے برا سا منہ بنایا۔ اتنے دنوں سے آرام کر کر کے وہ بیزار ہو چکی تھی۔ پھر کچھ ہی دیر بعد ملازموں نے ٹیبل پر کھانا لگا دیا تو سب نے پرسکون ماحول میں کھانا کھایا۔ سلار ابھی
तुम घर नहीं सलार अभी तक घर नहीं पहुंचा था। खाने के बाद सबने साथ भी चाय पी थी और आहिस्ता आहिस्ता अपने कमरों की तरफ बढ़ गए। सहर सलार के कमरे में ही आई थी। बेशक ये कमरा हवेली का सबसे हसीन तरीन कमरा था। उसने शावर लेकर कपड़े बदले, फिर बेड पर लेट गई। नींद आंखों से कोसों दूर थी तो वो सेल यूज करने लगी। रात के 11 बजे वो बगैर दस्तक दिए कमरे में दाखिल हुआ था। सहर ने मोबाइल से नजरें हटाकर उसे देखा, जो दरवाजा बंद करता अलमारी से आरामदायक लिबास लेकर वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। खड़ूस। वो मुंह ही मुंह में बुड़बुड़ाती, फिर सैल रखती और उठ खड़ी हुई। बेदिहानी में वो बगैर दुपट्टे के ही ड्रेसिंग से चीजें समेट कर सेट करने लगी थी। वो इस वक्त स्याह शलवार कमीज में बेहद दमक रही थी। सिल्की बाल शानों पर बिखरे थे। यकीनन वो सलार शाह उसे यूं देखकर होश खो देने वाला था। सलार काफ़ी देर शावर के नीचे खड़ा खुद को ठंडा करता रहा। फिर कुछ ही वक्त में वो वॉशरूम से बाहर आया। अजब इत्तेफाक था कि उसने भी स्याह ट्राउजर पर स्याही शर्ट सेबतन कर रखी थी। भूरे बाल माथे पर बिखरे थे और गुलाबी होंठ आपस में भिंचे हुए थे। शिफाफ गर्दन पर पानी के कतरे बेहद खूबसूरत मंजर दिखा रहे थे। सहर अब तेजी से सब कुछ तरतीब से रखती पलटी ही थी कि उसका वजूद सलार शाह के मजबूत वजूद से टकराया। सलार ने उसके गिर्द एक बाजू लपेटे, दूसरे हाथ से उसके चेहरे के बाल हटाए, जबकि मखमूर नजर उसके चेहरे पर ही थी। वो बगैर दुपट्टे के उससे लगी बहुत बुरी तरह घबरा रही थी। ऊपर से सितम ये कि वो जालिम उसके चेहरे से नजरें फेर ही नहीं रहा था। देखकर नहीं चला जाता तुमसे, वो जानबूझ के थोड़े गुस्से से बोला, क्योंकि उसे शहर का खुद से डरना घबराना बेहद पसंद था। एम सॉरी, मैं आइंदा ख्याल रखूंगी, वो धीमी सी आवाज़ में बोली, मगर सलार ने अचानक की गिरफ्त उसकी कमर पर सख्त की। दुपट्टा किधर है तुम्हारा? हाँ, जानबूझकर ऐसी हरकतें करके मेरा इम्तिहान लेना चाह रही हो? वो अपनी बेचैनी का बदला उसे लेता बुलंद आवाज में धाड़ा, तो सहर ने खौफजदा होते उससे अलग होना चाहा, जिसकी गिरफ्त अब सख्त से सख्त होती जा रही थी। सहर को लगा अगले ही लम्हे उसकी कमर की हड्डी चटक जाएगी। मैं भूल गई थी दुपट्टा लेना, प्लीज़ मुझे छोड़ दें आप। ये कहते साथ ही वो अचानक ही रो दी, तो सलार गहरी नज़रों से ये खूबसूरत मंजर देखने लगा। उसकी भूरी आंखों में आंसू बहुत दिलकश लग रहे थे कि सलार का दिल किया इन्हें लबों से चुनकर खुद में जज्ब कर ले। एज क्या है तुम्हारे? वो भी ख्याली में अचानक ही भोजन लहजे में पूछ गया, तो सहर ने हैरत से भीगी नजरें उठाकर उसे देखा। अजीब बेतुका सवाल था उसका, मगर उसकी नज़रों में जो तासुर था उसने सहर को लरसने पर मजबूर किया। मुझे सोना है। वो अब जल्दी से उससे दूर जाना चाहती थी। उसे अब सलार शाह से खौफ आ रहा था, इसलिए उसे दूर धकेलने की कोशिश करती बोली, कुछ पूछा है मैंने तुमसे? अब की बार वो इंतहाई संजीदगी से बोला, तो सहर ने खौफ से नजरें झुका ली। एटीन, वो कांपते होंठों से बोली, तो सलार के होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट छुपकर दिखलाकर गायब हुई। नॉट बैड, उसने कहते साथ ही सहर को कंधे पर डाला, तो वो पुरजोर मजामत करने लगी, मगर सलार उसे लिए बेड तक आया और उसे नरमी से बेड पर डालते अपनी शर्ट उतार कर फेंकी। जारी है जी। तो रीडर्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाए। अल्लाह हाफिज़।